माह रजब का आखिरी जुमातुल मुबारक, ये 3 लफ्ज़ पढ़ लो। ये 3 अल्फाज अल्लाह को इतने पसंद हैं कि इसको पढ़कर 30 करोड़ भी मांगोगे तो शाम तक मिल जाएंगे। शर्तिया वजीफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज माह रजब के आखिरी जुमा के दिन ये वजीफ़ा सिर्फ 3 नाम पढ़ लो। खुदा की कसम लाखों नहीं करोड़ों मिलेंगे। गाड़ी, बंगला, कोठियाँ, जिस चीज़ की हाजत के लिए दुआ मांगोगे अल्लाह पाक अता फरमा देंगे। जिनके लिए इंसान खूब देखता है, सोचता है कि काश कभी मेरे पास भी गाड़ी हो, मेरे पास भी बंगला हो, मेरे भी अपने बच्चों के अखराजात और ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं, मैं भी अपने बच्चों को अच्छे कपड़े और महंगे कपड़े पहना सकूं। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आज मौका है माह रजब की आखिरी जुमातुल मुबारक के दिन सिर्फ 3 बार पढ़ने की देर है। आपके तमाम ख्वाब, तमाम ख्वाहिशात सिर्फ 1 मिनट के वजीफ़े से पूरी हो जाएंगी। आपके वो ख्वाब, आपके लिए वो दुआएं, आपकी वो हाजात जब कई सालों से पूरी होने का नाम नहीं ले रही, आज माह रजब के आखिरी जुमा के दिन ये वजीफ़ा पढ़ते ही आपको महसूस हो जाएगा कि रब करीम ने आपकी सुन ली है, आपकी हाजात पूरी हो गई हैं। ये कब होता है? जब अल्लाह राज़ी हो जाता है। आज माह रजब के आखिरी जुमा के दिन अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माओं, बुज़ुर्गों के लिए ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आया हूँ। हर कोई मसरूफ़ है। इस मसरूफ़ियत के दौर में आज़मूदा और छोटा सा वजीफ़ा लेकर आया हूँ। इसे 3 बार पढ़ने से आप बड़े से बड़े मसाइल का ख़ात्मा करवा सकते हैं, बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी। और रब करीम से जिस हाजत के नियत से बैठोगे, मुसल्ला छोड़ने से पहले वो हाजत पूरी होगी इंशाअल्लाह। आज हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास 10-10 गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े कारोबार हैं, और वो पैसे को पैसा समझते ही नहीं। अखराजात इतने कि हम सोच के हैरान रह जाते हैं, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? ये रब की देन है। जिस रब की ज़ात उनको अता करती है, उनको गाड़ियों, बंगलों, कारोबार का मालिक बना देती है। फिर आपकी हाजात क्यों पूरी नहीं हो सकती? आप भी रब के बंदे हैं नाजरीन। आज रब से ख़जाने लूटने का, आज रब से मनपसंद फ़ैसले करवाने का, अपनी हाजात पूरी करवाने का, हर बात रब करीम से मनवाने का एक ऐसा वजीफ़ा आपके हवाले कर रहा हूँ। माह रजब के आखिरी जुमा के दिन इस वजीफ़े को सिर्फ 3 बार पढ़ लो। आप रब करीम से जो मांगोगे, रब के ख़जानों में कमी नहीं है मेरे भाइयों। ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ना है। नाज़रीन किराम, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके चलते कारोबार बंद हो रहे हैं। अगर लोग आते हैं, कहते हैं हमारे काम होते होते रह जाते हैं, हम रात को यकीन करके सोते हैं सुबह ये काम हो जाएगा, कामयाबी मिल जाएगी। सुबह उठते हैं तो कोई ना कोई ऐसा मामला बन जाता है कि काम हाथों से निकल जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपका हर काम हाथों से निकल रहा है, कामयाबी यकीनी होती है, फिर भी कोई ना कोई मसला, कोई रुकावट बन जाती है। बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, या रिश्ते आते हैं, होते हैं, टूट जाते हैं, बात बनते बनते रह जाती है, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त अहबाब रुकावट बन जाता है। इंशाअल्लाह आज माह रजब के आखिरी जुमातुल मुबारक के दिन ये वजीफ़ा पढ़िए। मेरे रब हर तरफ की रुकावटों को, बंदिशों को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। आप रब करीब से जो भी मांगेंगे मेरा रब ज़रूर अता करेगा। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर है। वो रब जब देने पर आता है तो छत फाड़ के भी अता फरमा देता है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। अल्लाह पाक की ज़ात तो हर वक्त अपनी रहमत की बारिश बरसाने को तैयार है। नाज़रीन, रजब का महीना बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। अभी भी बहुत से लोगों ने रजब के महीने की कदर नहीं की। आज आखिरी मौका है। आज भी जो ना मांगा तो कब मांगोगे? माह रजब के आखिरी जुमातुल मुबारक का दिन है। ये दिन साल में 1 बार आता है। जो बंदा इस दिन को पा लेता है, इस दिन की कदर कर लेता है, वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। पछतावे से बेहतर है कि 1 मिनट का वजीफ़ा कर लें। अगर आप अपनी ज़िंदगी का 1 मिनट निकाल कर इस वजीफ़े को नहीं कर सकते, 1 मिनट रब काबा का जिक्र नहीं कर सकते, तो फिर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। माह रजब के आखिरी जुमा के दिन का बहुत ही ख़ास वजीफ़ा। अगर कोई भिखारी, फ़कीर जो समझता है कि वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, एक ऐसा बंदा जो मायूस हो चुका है, थक चुका है, फिर भी कोई वजीफ़ा नहीं हो रहा, बड़े बड़े अमाल किए हैं, आज माह रजब के आखिरी जुमा के दिन ये वजीफ़ा पढ़ें। इंशाअल्लाह गैब से हर हाजत पूरी होगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वजीफ़ा इतना ख़ास है कि आज करोड़ों भी मांगोगे तो रब ताला की ज़ात अता करेगी। माह रजब के आखिरी जुमा के दिन का ये वजीफ़ा पढ़ लो। मौका बार बार नहीं आता, ये मौका साल में 1 बार आता है। आज कदर कर लो, फिर न कहना कि रजब का महीना इस्मत वाला महीना, बरकत वाला महीना हाथों से निकल गया। मेरे नाजरीन, अभी भी वक्त है। आपको यकीन कामिल से रब करीम से मांगना है, और मैं तो रब से मांगने का ही कह रहा हूँ। ये नहीं कह रहा कि ये वजीफ़ा पढ़ो ऐसे होगा ऐसे होगा। ये कलाम भी रब का, जिक्र भी, रब का महीना भी, सब रब का है। आप अपनी हाजत की नीयत से सिर्फ इस वजीफ़े को, रब के कलाम को 3 बार पढ़ें, खुली आंखों से मौजज़ात देखेंगे।
آپ چاہے پاکستان سے ہیں یا انڈیا سے، نیپال سے ہیں یا بنگلہ دیش سے یا جاپان سے، دنیا کے کسی علاقے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ ماہ رجب آئے تو آخری جمعہ کا دن آ جائے تو آپ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو کسی بھی نماز کے بعد وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، کسی بھی نماز کے بعد۔ پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جس کو جہاں جیسے وقت ملے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے لاپرواہی میں چھوڑ دیا تو پھر کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ پھر نہ کہنا کہ پچھتاوا بہت بری چیز ہے میرے بھائیوں۔ یہ نہ ہو کہ آج ماہ رجب کے آخری جمعہ کے دن کا یہ وظیفہ لاپرواہی میں چھوڑ دیں اور بعد میں سوچنا پڑے کاش ماہ رجب کے آخری جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا۔ ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو ان کے بیٹیوں کے رشتوں کے لیے، نوکری کے لیے سفارش کرواتے ہیں، بڑے بڑے اعمال پڑھتے ہیں، جی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کامیابی نہیں ملتی۔ میں کہتا ہوں کہ کسی جعلی عامل، کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری تباہی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پر جب مشکل آتی ہے تو ہم رب کی بارگاہ میں نہیں آتے، سب سے پہلے درباروں، پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ ہاں جو لوگ کامل پیر ہیں ان کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کے پاس جانے میں سے رب ناراض ہوتا ہے۔ جو جعلی عامل بنے بیٹھے ہیں وہ بندہ تو خود محتاج ہے، وہ در بدر پھر رہا ہے۔ خدا را اپنے قبلے کو سیدھا کیجئے۔ میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، آخری جمعہ کا وظیفہ ہے، صرف یہ 3 بار پڑھ لو، پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ میرا رب اتنی کامیابیاں دے گا، اتنی نعمتیں دے گا، اتنی شہرتیں اور دولتیں عطا فرمائے گا، کاروبار بھی آپ کا چمکے گا۔ آج یہ وظیفہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر پڑھ لیجئے، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آئیے آج اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا، کیونکہ بہت سارے اعمال آپ ہمارے چینل پر سنتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی، وظیفہ چھوڑنے کا آج کوئی بہانہ نہیں۔ مصلی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ نماز والا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا کہ اب تک آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اب جو وظیفہ بتا رہا ہوں ایک ایک بات بہت اہم اور بہت خاص ہے۔ آپ چھوٹی سی غلطی کوتاہی، آپ کی ویڈیو سکپ کرنے سے کوئی خاص کوئی اہم بات مس ہو گئی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ چھوٹی سی کوتاہی سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ خدا را ویڈیو پوری دیکھیے گا، آپ کو عمل کی بھی سمجھ آ جائے گی اور بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والے کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لینا، پوری توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت ملے، شہرت ملے، گاڑی ملے، آپ کی حاجت پوری ہو، ہر مقصد پورا ہو، تو اس کی نیت کر لیجئے گا، کیونکہ ماہ رجب کے آخری جمعہ کے دن جو کچھ مانگیں گے رجب ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہوگی۔ آج رب سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے، کیونکہ آپ آج بھی مانگیں گے وہ آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ رہے گا۔ آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ اب یوں محسوس کیجئے کہ دنیا کے ساتھ آپ کا تعلق ختم، رب کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس موجود ہیں۔ وظیفہ ہر کسی کو زبانی آتا ہے، وہ وظیفہ رب کعبہ کا اسم اعظم ہے، کامیابی کا وظیفہ ہے۔ یہ اسم اعظم جس بندے کے ہاتھ لگ جاتا ہے اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اس کی طرف مصیبتیں، پریشانیاں خود بخود آنے سے دور بھاگتی ہیں۔ یہ اسم اعظم ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ آج خوش قسمت بندہ ہی ماہ رجب کے آخری جمعہ کے دن یہ اسم اعظم پڑھے گا۔ آپ نے یا اللہ یا سلامو کو پڑھنا ہے، یا اللہ یا سلامو، یا اللہ یا سلامو، یا اللہ یا سلامو۔ آپ نے صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے رب کعبہ کے اسم یا اللہ یا سلام پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا سلام وہ اسم اعظم ہے جو سب سے طاقتور ہے، جس کو پڑھتے ہی ہر حاجت غیب سے پوری ہوتی ہے۔ اب 15 بار یا اللہ یا سلام پڑھتے دوران جلد بازی نہیں کرنی۔ چھوٹے وظیفے کا مقصد یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ڈوب کر رب کریم سے مانگیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگیں۔ 15 بار کیسے پڑھنا ہے غور کیجئے گا۔ یا اللہ یا سلام یہ 1 بار ہے، یا اللہ یا سلام یہ 2 بار ہے، یا اللہ یا سلام یہ 3 بار ہے۔ اس طرح کہ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یا اللہ یا سلام پڑھنے سے آپ کی اور آپ کی نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی۔
آپ کے گھر کا بچہ بچہ کروڑپتی بن جائے گا۔ نہیں یقین تو جمعۃ المبارک کے دن ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیں۔ یا اللہ یا سلام کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص وظیفہ ہے، جسے آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ ناظرین، رجب کے مہینے میں ہر نیکی کا بدلہ دگنا دیا جاتا ہے۔ جب قرآن مجید کی باری آتی ہے تو اس کی ہر زبر زیر پیش مد پر نیکیاں دگنی ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب، 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ رجب کے مہینے میں ہر نیکی کا بدلہ دگنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ آپ صرف 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھیے، آپ کو مکمل قرآن کا ثواب ملے گا۔ آپ کو جمعۃ المبارک کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے عمل میں لاتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ ایک مکمل قرآن سے دگنا ثواب ملتا ہے، دگنی نیکیاں، دگنے درجات، دگنے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے اگر آپ بھی جانتے ہیں تو آج 3 بار سورہ اخلاص کو لازمی پڑھیے گا۔ رجب کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آخری موقع ہے، آخری دن ہے۔ آپ میں سے جو لوگ رجب کی لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، وقت گزر گیا، ابھی بھی وقت ہے۔ رب کے مہینے میں رب کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیجیے گا۔ دوبارہ سن لیں، پہلے نمبر پر یا اللہ یا سلام پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ جمعۃ المبارک قبولیت کا دن ہے۔ آپ کے ہاتھ سے یہ نکل گیا تو پھر ہاتھ نہیں آئے گا، پورا سال انتظار کرنا پڑے گا، پچھتانا پڑے گا، ورنہ پورا سال جب غربت، تنگ دستی، پریشانیوں کا سامنا ہوگا تو آپ کہیں گے کاش جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھا ہوتا۔ پھر پچھتاوے سے بہتر ہے کہ یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ناظرین کرام، سورہ اخلاص کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ یہ ہے۔ رب کعبہ صرف ایک صفت ہے جو غیب سے مدد لے کر آتی ہے۔ یہ صفت ایسی ہے کہ اگر کوئی بیکاری بھی، کوئی فقیر بھی جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، مانگ کر گزارا کرتا ہے، جو بند گلی میں ہے جس کی کوئی مدد نہیں کرتا، وہ بندہ بھی اس صفت سے رب کو پکار لے تو غیبی مدد سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ آج پڑھیں گے تو آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، نسلیں آباد ہو جائیں گی، گھر کا بچہ بچہ کامیاب ہو جائے گا۔ آپ نے پڑھنا ہے، اور کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بتاؤں گا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، صرف 11 بار۔ یا مسبب الاسباب پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ آنکھیں بند کرتے ہوئے جھولی پھیلا کر یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اور دل ہی دل میں مانگتے چلی جائیے گا، اور زبان پر وظیفہ پڑھتے رہیں، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے کہ یا مسبب الاسباب یہ 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کی غربت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔